عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ اس میں جو صورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ، یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 434۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور باب میں مطابقت یہ ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان کو گرجا میں نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ گرجا کی جگہ پہلے قبر ہو اور مسلمان کے نماز پڑھنے سے وہ مسجد ہو جائے۔ ان عیسائیوں سے بدتر آج کے ان مسلمانوں کا حال ہے جو مزاروں کو مسجدوں سے بھی زیادہ زینت دے کر وہاں بزرگوں سے حاجات طلب کرتے ہیں، بلکہ ان مزاروں پر سجدہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 437۔ تشریح: آپ نے امت کو اس لیے ڈرایا کہ کہیں وہ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کو پوجے۔ یہود و نصارہ ہر دو کے یہاں قبر پرستی عام تھی اور آج بھی ہے۔ حافظ ابن قیم غاثۃ اللفان میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موجودہ عام مسلمانوں کا حدیث نبوی اور اثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں موازنہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ آج مسلمانوں کی ایک جمع غفیر نے بھی کس طرح حدیث نبوی کی مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور انبیاء پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، مگر مسلمان شوق سے کتنی ہی قبور پر نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پر مساجد کی طرح عمارات بنانے سے سختی کے ساتھ روکا، مگر آج ان پر بڑی بڑی عمارات بنا کر ان کا نام خانقاہ، مزار شریف اور درگاہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں سے منع فرمایا، مگر قبر پرست مسلمان قبروں پر خوب چراغاں کرتے اور اس کام کے لیے کتنی ہی جائیدادیں وقف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر زائد مٹی ڈالنے سے بھی منع فرمایا، مگر یہ لوگ مٹی کے بجائے چونا اور اینٹ سے ان کو پختہ بناتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کتبے لکھنے سے منع فرمایا، مگر یہ لوگ شاندار عمارتیں بنا کر آیات قرآنی قبروں پر لکھتے ہیں۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے مخالف اور دین کی ہر ہدایت کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ صاحب مجلس ابرار لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ بالغلو حد سے بڑھنا میں یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرح قبروں کے آداب اور ارکان و مناسک مقرر کر ڈالے ہیں، جو اسلام کی جگہ کھلی ہوئی بت پرستی ہے۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو حنفی سنی کہلاتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز ایسے امور کے لیے نہیں فرمایا۔
اللہ مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے، آمین۔